دوستو چلیے بغداد شریف کے اس لرزہ خیز اور رقت آمیز منظر کی طرف چلتے ہیں جو اولیاء اللہ کی کتابوں میں سینہ بسینہ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ سلطان اولیاء حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے اولیاء سر جھکائے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک غریب لاچار اور برباد ہو چکا فقیر ہجوم کو چیرتا ہوا داخل ہوتا ہے۔ وہ بھوک افلاس اور قرض کے پہاڑ تلے دب کر بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر غربت کی سیاہی تھی اور وہ پورے دربار کے سامنے ہچکیاں کھاتا ہوا زاروں قطار روتا ہوا مٹی پر گر پڑتا ہے۔ وہ تڑپ کر غوث پاک کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے اور ایسی آہو پکار کرتا ہے کہ بغداد کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ وہ چیخ کر کہتا ہے، یا مرشدی میں برباد ہو گیا، دنیا نے مجھے لوٹ لیا، میرے بچے دانے دانے کو محتاج ہیں، مجھے کچھ ایسا دے دیں، کوئی ایسا کلمہ دے دیں کہ میں ابھی کے ابھی امیر ہو جاؤں، ورنہ میں دم توڑ دوں گا۔ حضور غوث اعظم جو خود رحم کا سمندر ہیں، انہوں نے اس فقیر کے دل کی تڑپ اور دنیا کی دولت کا وہ اندھا لالچ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں جلالی سنہری روشنی چمکی۔ آپ نے فرمایا، اے نادان، تو دنیا کے بند دروازوں پر رو رہا ہے جبکہ کائنات کا سب سے بڑا غیبی تالا تیرے اپنے پاس ہے۔ میں تجھے وہ خفیہ عمل بتاتا ہوں جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ نے اسے کائنات کا وہ سب سے بڑا غیبی لفظ بتایا جسے دنیا یا ربنا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مصلی پر بیٹھ کر اس لفظ کو ایک ایسی خفیہ ترتیب سے پڑھو کہ غیب کے دروازے چیخ کر کھل جائیں۔ اور اس فقیر نے جیسے ہی وہ عمل کیا، ابھی ٹھیک 2 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ غیبی اسباب نے اس فقیر کو بغداد کا سب سے بڑا کروڑ پتی انسان بنا دیا۔ اب یہاں پر بالکل خاموش ہو جائیں اور اپنے دماغ کے دروازوں کو کھول لیں۔ آخر یا ربنا میں ایسا کیا جادو ہے؟ قرآن پاک کو اگر آپ اول سے آخر تک پڑھیں تو جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، جب ان پر کوئی سخت مشکل آئی، جب ان کا رزق بند ہوا یا جب انہوں نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت مانگی تو انہوں نے کسی اور نام سے نہیں بلکہ اسی یا ربنا کے لفظ سے اللہ کو پکارا۔ یہ وہ لفظ ہے جس کے معنی ہے، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمیں خزانوں سے نوازنے والے۔ جب یہ پکار پوری دیوانگی اور شدید تڑپ کے ساتھ مصلی پر بیٹھ کر لگائی جاتی ہے تو عرش الہی سے رزق کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور اس بندے کے گھر کو دولت کے بیگ سے اتنا بھر دو کہ یہ خود سنبھال نہ سکے۔ لوگ سالہ سال سے تسبیحات رٹتے ہیں لیکن ان کے گھر وہ غیبی خزانے کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اس کلمے کا وہ پوشیدہ کوڈ کیا ہے جو منٹوں میں اثر دکھاتا ہے۔ لوگ پاگل ہو رہے ہیں، دیوانے ہو رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آخر شاہ صاحب اب وہ فائنل طریقہ بتائیں گے، اب وہ گنتی بتائیں گے کہ مصلی پر بیٹھ کر اسے کیسے پڑھنا ہے تاکہ غیبی خزانے خود چل کر ہمارے بستر پر آ جائیں۔ تو لو سنو میں آپ اب اسی ویڈیو کے اگلے موڑ پر اس وظیفے کا وہ لرزہ خیز تذکرہ کرنے لگا ہوں جس سے آپ کے گھر کا تالا چٹک کر کھل جائے گا۔ اب بالکل خاموش ہو جائیں اور اپنے ذہن کی نسوں کو شل کر لیں۔ میں اب اسی ویڈیو میں آپ کو وہ غیبی خزانوں کی بارش کو برسانے والا عمل بتاؤں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دیں گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں میرے دوستو، یہ عمل غوث پاک کا بتایا ہوا اب تک کا سب سے طاقتور عمل ہے جسے میں نے بھی پڑھا، جس سے میں نے اب تک 400 بہنوں بھائیوں کو دے کر ان کی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ عمل ایک ہی دن میں اپنا اثر دکھاتا ہے، یہ ایک ہی دن میں بیڑے پار کر دیتا ہے، ایک ہی دن میں بڑے سے بڑا قرضہ دور، ایک ہی دن میں بیماری دور، بے اولاد کو اولاد مل جائے گی، بے روزگار کو روزگار مل جائے گا، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اس پورے عمل کو زندگی میں صرف ایک بار پڑھنا ہے، اگر چاہیں تو روزانہ بھی پڑھیں، لیکن
آپ نے پوری زندگی میں اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ لیا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ چیز کیا ہے؟ کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھا ہوتا تو میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا۔ میرے دوستو، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر تنہائی میں بیٹھ کر یا ربنا کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھو، چاہے پیر کو پڑھو، منگل کو پڑھو، بدھ کو پڑھو، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، کسی بھی دن پڑھ لو، کسی بھی وقت پڑھ لو، کسی بھی جگہ پڑھ لو۔ دن کی، وقت کی، جگہ کی، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس پابندی ایک ہے کہ یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ صرف 1 منٹ کے اندر پورا عمل پڑھ لو گے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ اور عمل کے پڑھتے ہی اگلے 3 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ صرف اور صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیا۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریبوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر پہلے نمبر پر یا ربنا کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ اب پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے۔ پہلا وظیفہ اسکپ کر کے آگے بڑھ جاؤ گے تو بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاؤ گے۔ پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے گلے شکوے نہ کرنا کہ بیٹا وظیفہ سمجھ نہیں آیا۔ میں سیدھے سچے صاف وظیفے بتا کے چلا جاؤں گا۔ اللہ والو، اگر تم نے ذرا سی بھی غفلت کی، لاپرواہی کی تو بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاؤ گے۔ پھر مجھے شکوہ شکایت نہ کرنا۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر پہلے نمبر پر دیکھیں یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے۔ یا ربنا یہ صرف 2 الفاظ نہیں بلکہ ایک بندے کے دل کی سب سے خوبصورت پکار ہے۔ یا عربی میں پکارنے کے لیے آتا ہے یعنی اے۔ ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب۔ رب وہ ہے جو پیدا کر لے، پالے، سنبھالے، رزق دے، حفاظت کرے، ہر لمحہ اپنی نعمتوں سے نوازے اور بندے کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچائے۔ اسی لیے یا ربنا کا مکمل معنی بنتا ہے اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے ہمیں پالنے والے، اے ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والے، اے ہماری حفاظت فرمانے والے۔ جب بندہ کہتا ہے یا ربنا تو گویا وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب، میں کمزور ہوں، تو طاقت والا ہے، میں محتاج ہوں، تو بے نیاز ہے، میں خطا کار ہوں، تو بخشنے والا ہے، میں پریشان ہوں، تو سکون دینے والا ہے۔ قرآن کریم میں بھی بہت سی دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے یعنی کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ جب آپ محبت سے یا ربنا کو پڑھتے ہیں خاص ترتیب سے تو دل میں یہ احساس تازہ ہوتا ہے کہ میرا ایک ایسا رب ہے جو میری ہر بات سنتا ہے، میرے آنسو دیکھتا ہے، میرے دل کہ راز جانتا ہے، میری خاموش دعائیں بھی قبول کرنے پر قادر ہے۔ وہی رزق دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی بیماری میں شفا دینے والا ہے، وہی غم کو خوشی میں بدلنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ اسی لیے دل کی گہرائی سے پکاریں یا ربنا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا ربنا ہمیں اپنے قریب کر لے، یا ربنا ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، یا ربنا ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، یا ربنا ہمیں اپنی رحمت، مغفرت اور رضا نصیب فرما۔ دیکھیں، آپ نے یا ربنا کا وظیفہ اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے پہلے نمبر پر دیکھیں، ٹوٹل آپ نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ پہلا وظیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور انشاءاللہ 3 منٹ میں ظالم ضدی شوہر بھی قدموں میں گرے گا۔ بیماری اگر ہے تو ختم ہو جائے گی، بے اولاد کو اولاد ملے گی، قرضہ ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک 3 منٹ میں قرضے کی معافی
دلوائے گا. 3 منٹ میں اللہ کی مدد دروازے پر ہوگی. جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ 1 روپے کے لیے مولوی صاحب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں, کوئی اپنا پرایا منہ تک نہیں لگاتا. لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے, اپنے ساتھ چھوڑ چکے ہیں. گھر خالی, دکان خالی, مکان خالی, کنگالی, غربت, غریبی, لاچاری اگر تیرا مقدر بن چکی ہے تو اے میری دکھیاری بہنوں, اے میرے بھائیوں, اس جیسی ویڈیو تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گی. یہ فوری اثر کرنے والا عمل ہے. یہ بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کر کے پڑھنے والے کی بڑی سے بڑی حاجتوں مرادوں کو یہ عمل پورا کر دیتا ہے. اس جیسا عمل تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا. اب آپ نے کسی بھی دن, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر, بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ میرے دوستو یا ربنا کا 3 بار کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں, اگر آپ میں سے کوئی دکھیارا, کوئی میری دکھیاری غریب بہن بھائی کہتے ہیں کہ یار مولوی صاحب ہمیں تو درود شریف آتا ہی نہیں, ہم کیا کریں. میرے غریب, آپ نے فکر نہیں کرنی. اگر آپ درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو بس آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا ربنا کو پہلے نمبر پر 3 بار کیسے پڑھنا ہے. یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام شامل کرنا ہے, وہ نام جس میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں, اسی میں یا رحمان بھی ہے, یا رحیم بھی ہے. ذرا خود اس عمل کا جائزہ لیں, ذرا تصور کریں یہ عمل چیز کیا ہے. یہ بیڑے پار کرنے والا عمل ہے. یہ خالی جھولیوں کو, خالی الماریوں کو, خالی دکانوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے. یہ صرف ایک ہی دن میں اپنا اثر دکھاتا ہے. ایک ہی دن میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں, ایک ہی دن میں روٹھا محبوب قدموں میں, ایک ہی دن میں بیماری دور, غریبی دور, قرضے دور. اگر ایک ہی دن میں یہ عمل اثر نہ کرے تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا. اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو صرف 3 بار پڑھنا ہے. یا ربنا, یا اللہ, یا ربنا, یا اللہ, یا ربنا, یا اللہ. پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیا. اب آپ نے دوسرا, تیسرا, تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے اور میری بتائی بھی ترتیب سے پڑھنی ہے. میرے دوستو, پہلا وظیفہ 3 بار یا ربنا, یا اللہ, یا ربنا, یا اللہ, یا ربنا, یا اللہ پڑھ لیا. اب دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اسلام کی بنیاد ہے, ایمان کا اعلان ہے اور ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے عظیم کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, یعنی عبادت, دعا, امید, خوف, بھروسہ اور کامل بندگی کا حاصل حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رازق ہے, وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے. پھر محمد الرسول اللہ, اس کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یعنی آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا, ہمیں قرآن عطا ہوا اور آپ کی سنت ہماری زندگی کا بہترین راستہ ہے. جب کوئی شخص پورے یقین اور سچے دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا معبود صرف اللہ ہے اور میں حضرت محمد کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں. میں اپنی زندگی اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا. یہ کلمہ صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل سے ماننے اور عمل میں لانے کے لیے ہے. اسی کلمے سے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے, اسی پر مسلمان کی شناخت قائم ہوتی ہے اور دعا ہے کہ اسی کلمے پر خاتمہ بھی ہو. آئے محبت سے اس عمل میں پہلے کلمے کو شامل کریں. اے اللہ, اس کلمے پر سچا ایمان عطا فرما, اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں زندگی اور موت اسی ایمان پر نصیب فرما. آمین ثم آمین. میرے غریب, اے میرے غریب مبارک ہو, کیونکہ اگلے 3 منٹ بعد یہ پورا عمل انشاءاللہ ختم ہونے کے بعد آپ کی زندگی سے دکھوں اور تکلیفوں کی چھٹی ہو جائے گی. اب آپ نے کسی بھی دن, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا ربنا, یا اللہ, یا ربنا, یا اللہ, یا ربنا, یا اللہ کو 3 بار پڑھا. اب آپ نے دوسرے نمبر پر
वहीं बैठे बैठे खड़े ना होना, वहीं बैठे बैठे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने फौरी तौर पर अमल में पहले कलमे को शामिल करना है। पहला कलमा आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे गरीब दोस्तों 3 बार पढ़ना है। अब 3 बार आपने पहला कलमा भी पढ़ लिया, आपने अब तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है 2 चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। या रब्बना या अल्लाह को मिलाकर 3 बार पढ़ा, पहले कलमे को आपने 3 बार पढ़ा। अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर सूरे कौसर को एक ख़ास तरतीब से पढ़कर अमल ख़त्म करना है। और जैसे ही अमल ख़त्म होगा, तस्बीह का आखिरी दाना गिरने से पहले गरीबी ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। सूरह कौसर कुरान की सबसे मुख्तसर सूरत है, लेकिन मायने और पैगाम के लिहाज से बहुत अजीम है। बेशक हमने आपको कौसर अता की, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। कौसर का मतलब क्या है? कौसर का लफ्ज़ कसरत से निकला है, यानी बहुत ज़्यादा, बेशुमार खैर और भलाई इसमें शामिल है। जन्नत में नबी करीम को अता किया गया हौज़े कौसर, बेशुमार नेमतें, कुरान मजीद सबूत यानी नबूवत, उम्मत मोहब्बतिया, दुनिया और आखिरत की असीम भलाइयाँ, इस सूरत का पैगाम। अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद पाक को बेशुमार नेमतें अता फरमाई। नेमतों के शुक्र के तौर पर नमाज और इबादत का हुक्म दिया। दुश्मनों की बातों से परेशान ना हो, असल इज़्ज़त अल्लाह देता है और आखिरकार दुश्मन ही नाकाम रहते हैं। ये सूरत हमें सिखाती है कि अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करें, नमाज की पाबंदी करें और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें। अब आप कहेंगे कि मौलवी साहब मेरी तो पूरी ज़िंदगी गुजर गई सूरह कौसर पढ़ते पढ़ते, लेकिन मेरे हालात तो बदलने का नाम नहीं लेते। तो आज मेरे गरीबों, आपने या रब्बना या अल्लाह और पहले कलमे को पढ़ने के बाद तीसरे और आखिरी नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर एक बार सूरह कौसर पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर दूसरी बार भी सूरह कौसर पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर तीसरी बार भी सूरह कौसर पढ़ें। जब 3 बार सूरह कौसर आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह पाक से मांगना शुरू करें। यकीन करें ऐसे बेड़े पार होंगे कि आप कहोगे कि मौलवी साहब काश मैंने ये अमल पहले पढ़ा होता तो आज मैं यूं ही दर दर की ठोकरें ना खाता, मैं लोगों के आगे हाथ ना फैलाता। मेरे गरीब देर आए दुरुस्त आए, आज मिले तो आज पढ़ लेना, कल मिले तो कल पढ़ लेना इंशाअल्लाह। ऐसे जिंदगी के मेरे दोस्तों तुम्हारे ख्वाब पूरे होंगे जो कभी जिंदगी में ना हुए। 3 बार सूरह कौसर को पढ़कर आखिर में या मुगनी या मुगनी या मुगनी, अल्लाह पाक का ये नाम 3 बार पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़कर मांगे 3 मिनट में, मांगा हुआ कदमों में होगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।